پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہونے سے کیا مہنگائی واقعی کم ہو گئی؟ کیا شرح کم ہونے کا اثر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر بھی پڑے گا؟ بات کریں گے آج ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں افراط زر یا مہنگائی میں تیزی سے اضافہ اسلام آباد کے لیے کئی سالوں سے ایک مستقل معاشی چیلنج رہا ہے۔ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار پچھلے 6 سالوں کے عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ یعنی 38% رہی، لیکن اس کے بعد مہنگائی کی شرح میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور گزشتہ ماہ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تقریباً 6 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ملک میں چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ 100 روپے میں ملنے والی کوئی بھی شے جو 10% مہنگائی کی شرح کے ساتھ ایک ماہ بعد 110 روپے کی ملنی تھی، اب مہنگائی کی تقریباً 5% کی شرح کے ساتھ 105 روپے کی ملے گی، لیکن قیمت میں اضافہ پھر بھی ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ ان کی اقتصادی ٹیم نے زوال پذیر معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دعوے کو پرکھیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی سے کیا عوام کو کوئی فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں انٹرنیٹ کی بندشوں کی وجہ سے کاروباروں کے نقصانات پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام آدمی اس وجہ سے کیا کوئی ریلیف لے سکا ہے۔ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی کی ایک مارکیٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ روزمرہ کی قیمتوں میں مہنگائی میں اضافے کی شرح جو نسبتاً کم ہونے سے کوئی فرق اگر آیا ہے تو وہ کتنا ہے۔ محمد ثاقب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ثاقب سے اور یہ جاننے کی جو مینلی اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑی خبر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کنٹینیوسلی آن ہائر سائڈ، کل بھی ہم نے دیکھا کوئی 1 لاکھ انڈیکس جو ہے وہ لاسٹ ویک کراس کر گئی مارکیٹ، اور آج بھی 3000 پوائنٹ سے زیادہ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی، مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو معیشت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس حد تک اوور آل اکانومی کا جو بہتری یا اگر ہم گروتھ یا اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں تک ایک عام آدمی کی زندگی میں ریفلیکٹ کرے گی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور معیشت کے حوالے سے ایک خاصا بڑا ایشو جو ہم دیکھتے ہیں وہ اکثر یہ رہتا ہے کہ جو گروتھ یا اسٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے اس کا امپیکٹ، ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ جس کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، وہ کیا عام آدمی تک ٹرانسفر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس وقت ڈاکٹر عابد سلیری سے۔ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی شرح گزشتہ ماہ کی نسبت کم تو ہوئی ہے، لیکن کیا حقیقی معنوں میں عوام کی مشکلات میں کوئی کمی آئی ہے؟ اور مہنگائی کو جانچنے کے پیمانے کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں کہ یہ پرانے نظام کے تحت کام کرتا ہے اور معیشت میں مہنگائی کی صحیح تصویر نہیں دکھاتا۔ اسلام آباد بیس تھنک ٹینک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس معاملے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیری بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھا سکیں ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح میں اضافہ قدرے کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی، مہنگائی یا کم مہنگی ہوں گی؟ کیا سمجھیں ہم اس سے؟ شکریہ اسد، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شرح سے چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ جب یعنی اگر پچھلے مہینے کے مقابلے میں اگر دیکھیں یا پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں، جو بھی پوائنٹ آف ریفرنس ہے، تو جب شرح مہنگائی میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کی نسبت یا پچھلے مہینے کی نسبت چیزیں مہنگی تو ہوئی لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ 1 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ تو مہنگائی تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی میں کمی کی وجہ کیا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جو گیس کے نرخ ہیں ان میں کمی دیکھنے میں آئی۔ پھر اگر آپ 2024 کے شروع میں دیکھیں تو گندم اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً اس سے جو ہے ہاف سے بھی کم ہے اس وقت، جو کہ پچھلے سال ان دنوں میں دیکھنے میں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید گندم جو ہے اس کا بحران ہوگا۔ تیسرا اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ جو ایک مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود جو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں اسٹیبلٹی ہے، $70 سے $80 پر بیرل پہ ہیں، تو اس سے بھی پاکستان کی جو شرح مہنگائی ہے وہ مستحکم ہے، اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جو کہ خطرے کا باعث بنتا، اور فائنل جو روپے کی قیمت میں استحکام رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو 3-4 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کہ مہنگائی تو ضرور ہوئی، چیزوں کی قیمتیں ضرور بڑھی، لیکن وہ اس شرح سے نہیں بڑھی، شکر ہے، جتنا کہ پچھلے سال بڑھی تھی، یا انہی مہینوں میں یا انہی سال میں۔
تو جو آپ نے ٹائم آف ریفرنس کی ڈاکٹر سلیری بات کی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکیں اور سمجھا سکیں اپنے ناظرین کے لیے، یہ کہ اگر ہم اس سال نومبر کی جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جو کہ 4.86 یا تقریباً ہم 5% اگر اس کو کر لیتے ہیں کہ 5% سے بڑی ہے، اور اگر ہم پچھلے سال نومبر میں جاتے ہیں تو وہ 29-30% کی ایک شرح تھی جو ہمیں پچھلے سال کے نومبر میں دیکھنے کو ملی. اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اس 5% کا نمبر لینے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز 100 روپے کی تھی پچھلے سال میں 129 کی مل رہی تھی اور آج وہ 134 کی مل رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ 129 سے کم ہو کے 124 پہ آ گئی، یعنی قیمتیں تو بڑھی، لیکن اگر یہ ٹرینڈ 129 والا 29% والا چل رہا ہوتا تو وہ ڈبل ہو چکی ہوتی، 158 کی وہ چیز مل رہی ہوتی. لیکن اس وقت وہ جو ہے 134 کی مل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مہنگی تو ہوئی لیکن ریلیف اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹرینڈ تھا وہ وہیں پہ اس کو حکومت نے کیپچر کر لیا، اس کو روک لیا، وگرنہ وہ اسی شرح سے جاتا رہتا. تو اس وقت 100 روپے والی چیز جو پچھلے سال 129 کی تھی اس سال وہ 158 کی ہو جاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ 159 160 کی وہ چیز لے رہے ہوتے یا 158 کی لے رہے ہوتے، اب ان کو 134 کی مل جائے گی اور یہی ان کے لیے ریلیف ہے. شکر تو ہم یہاں پہ بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں. ڈالر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے 270 278 کا ہے، ہمیں پتا ہے کہ 330 340 تک چلا گیا تھا. تو یہ بینچ مارک یا وہ جو ٹائم آف ریفرنس ہے، جب ہم اس سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اصل ایشو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ہی نہیں، وہ ضروری ہے. اصل ایشو ساتھ میں یہ ہے کہ گروتھ کیا اس کے ساتھ ہوگی کہ نہیں، چونکہ اگر گروتھ ہوگی تو تبھی جابس کے مواقع پیدا ہوں گے، تبھی لوگوں کی پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوگا. جی ڈی پی جو ہے، جو ورلڈ بینک کے، اے ڈی بی کے، آئی ایم ایف کے جو ریسنٹ رپورٹس ان کی آئیں، ان کی جو آٹم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں سپٹمبر اکتوبر میں، تو وہ کو بہت زیادہ پرومزنگ نہیں ہے. تو اگر جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جابس میں مشکل آئے گی، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع، لوگوں کی جو شرح آمدنی ہے ان کی پر کیپٹا انکم، اس میں جب کمی آئے گی تو لوگوں کو ریلیف فیل نہیں ہو رہا ہوگا. ڈاکٹر سلیری، اس پہ ہم اور بات بھی کریں گے، لیکن میں جو سی پی آئی یا جو مہنگائی یا کور انفلیشن جس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک بڑا اعتراض جو سی پی آئی میٹرکس پہ یا اس طریقہ کار پہ ہوتا ہے جس سے مہنگائی جانچی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے درست حقائق نظر نہیں آتے. جیسا کہ توانائی کی قیمتوں کا ویٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اس انڈیکس میں ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ اس میٹرکس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دونوں طرح کے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں. اب توانائی کا چونکہ یہ ہوتا ہے کہ والیٹیلیٹی اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی کوئی سچویشن جو ہے بگڑ جاتی ہے مڈل ایسٹ میں، یا کوئی ایشو آتا ہے ایران اور اس کے درمیان، اسرائیل کے درمیان، جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو تیل کی قیمتیں ایک دم سے اوپر چلے جائیں گی. اگر اوپیک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھانی ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو اس والیٹیلیٹی کی وجہ سے ان کا ویٹیج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا سی پی آئی میں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو چیز پنچ کرتی ہے کنزیومر کو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت ہے اور انرجی کی قیمت ہے. اور اگر اس کو ہم پراپر ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں پورے سال کی مہنگائی میں تو شاید وہ پراپر تصویر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کو پھر آپ ہر 15 یا ہر ہفتے کے جو نمبرز آتے ہیں اس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کیا رہی یا فورٹ نائٹ کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کیا ہوئی. ایک چیز ڈاکٹر سلیری، جو آپ نے جس طرح سے ویٹیج کی بات کی اور اس پہ ڈوئل آرگومنٹ کی بات کی کہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ آتا ہے، لیکن جو انرجی پرائسز ہیں پاکستان میں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ ملٹیپل چیزوں پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ چیز ہمیں انفلیشن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کے خیال میں اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح ایک کیلکولیشنز اگر ہم آف چارٹ یا آف گورنمنٹ میٹرکس کریں تو؟ شاید اس طرح سے نظر نہیں آئے گی، چونکہ اگر میں کہوں گا ایئر ٹو ایئر بیسس پہ تو اس سال میں چونکہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ ان کو ریوائز کیا جاتا ہے تو 104 دفعہ ہر 15 میں ان کی قیمتیں جو ہے اوپر نیچے ہوں گی. اب
यहाँ पे सवाल पैदा होता है मेथोडोलॉजी का, क्या वो पूरे साल की एवरेज प्राइस ली जाती है? अगर वो मंथ टू मंथ है तो उस महीने की 15 तारीख को या 30 तारीख को हो सकता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत में बहुत इजाफा हुआ हो या बहुत कमी आई हो, तो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बहरहाल यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो मौजूद है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। डॉक्टर सलारी हमारे साथ रहिएगा। मैं साकिब के पास जाऊंगा कराची में, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। वो एक मार्केट में है इस वक्त, वहाँ पे क्या सिचुएशन है उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। साकिब, क्या सिचुएशन है इस वक्त जिस मार्केट में आप हैं, और ख़ास तौर पे बिजनेसेस में जब हम बात करते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है, तो बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया है उसका? अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक हद तक एक रिलीफ तो मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आने से लोगों को किसी हद तक सिचुएशन बेहतर हुई है और उनको सांस लेने का एटलीस्ट मौका मिला है और कारोबार में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन ये गालिबन काफ़ी नहीं है और पाकिस्तान जहाँ पर 10 करोड़ 50 लाख वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं कि 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, वहाँ पर जो महंगाई की जो शरह कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मसाइल और जो उनके जो खासतौर पर जो फूड आइटम्स हैं उनको लेने में आसानी हो रही है। अभी भी उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानियों की जो इनकम है उसको अभी तक नहीं बढ़ाया जा सका है। वो जब तक नहीं बढ़ेगी, एनालिस्ट का भी ये कहना है और अभी आप बात भी कर रहे थे, उनका ये इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक हम महंगाई की जो इस वक्त जो अफियत का जो सामना है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकेगा। यकीनन इसमें कुछ हद तक बिजनेस जरूर चले हैं, लोगों को रिलीफ मिला है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और जो शरह सूद में तो कमी आ रही है और एक्सपेक्ट की जा रही है कि 16 दिसंबर के बाद दोबारा मजीद कमी आ जाएगी, उससे लोगों को बहुत सारी होप्स तो है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी काफी हद तक तेजी आई है, जिससे पता चल रहा है कि मार्केट में मुस्तकबिल में तेजी आने का इम्कान मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ देखना अभी बाकी है कि क्या ये चीजें हकीकत में तब्दील हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और इसके लिए हुकूमत को एक तरफ जो पॉलिसीज है उनको भी कंटिन्यू करना है और साथ साथ हमने ये देखना है कि जो महंगाई की जो रफ्तार है वो उसको किस हद तक हुकूमत इंतजामी जो तरीक़ेकार है उनके जरिए बेहतर बनाती है, उनके जरिए कंट्रोल करती है। तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो असल में जो रिलीफ मिला है लोगों को वो है फूड आइटम्स में जो किसी हद तक इस्तेहकाम आया है या फिर थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हमने देखा है। लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स है वहां पर अभी भी जो है चीजें मौजूद है, वहां पर अभी भी महंगाई की शरह उसी तरह बढ़ रही है और जो दीगर जो चीजें हैं उन पर भी महंगाई के इशूज मौजूद हैं। एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ानी है जो कि अभी तक जो है नहीं बढ़ाई गई हैं। इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ने का भी इम्कानात मौजूद है। तो इस तरह के इशूज मौजूद हैं जिससे जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की शरह है दोबारा बढ़ जाए। एक चीज़ साकिब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि फूड प्राइसेस या जो जनरल जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस कुछ स्टेबल हुई है या कम शरह से बढ़ रही है या कुछ कम भी हुई हैं, कौन सी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस या फ्रेश फूड आइटम्स खास तौर पर जब हम बात करते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करती हैं, उनमें किस चीज़ में इस्तेहकाम है, किस में कमी या किस में ज़्यादती है? अच्छा, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जो अर्बन एरियाज है वहां पर फूड आइटम्स की जो लिस्ट है जिसमें जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और घी है, तेल है, उसकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो गुज़िश्ता महीनों में या गुज़िश्ता सालों में हमें बढ़ती दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी जानिब अगर हम दालों की कीमतें देखें तो वहां पर भी इस्तेहकाम आया है। बेसन की कीमत में, आटे की कीमत जो है वो निस्बतन कम हुई है क्योंकि इस दफा प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई थी गन्नों की, इसका असर मार्केट पर पड़ा है। लेकिन जिस तरह हम जो है आगे बढ़ रहे हैं तो उन जो मार्केट के जो तज्जियाकार उनका ये कहना है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि जो नई जो गंदुम आने में अभी कुछ वक्त मौजूद है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी तक कमी नहीं आई, तो वो ज्यादातर फूड आइटम्स है जिनमें फुटवेयर्स हैं, जिनमें और दीगर सामान है, जिसमें घरों के किराए हैं, जिसमें और बिजली की चीजें हैं, उनमें कोई ज्यादा कमी देखने में नहीं आई है। बल्कि ये खदशा मौजूद है लोगों में कि वो आगे जाकर मजीद बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो उससे जो है यकीनी तौर पर लोगों को रिलीफ जरूर मिला है। एक फील गुड फैक्टर जो है वो आप समझते हैं कि एक जनरली हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची में इस वक्त जो सिचुएशन है। डॉक्टर सलारी, वापस आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ये दावा कि मईशत जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है,
کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے، اور کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت اس کی حالت دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ اصل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹائم آف ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کو پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں کوئی شک نہیں کہ بہتری ہو رہی ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہوتا ہے ڈالرز کے کہ کتنے آپ کے پاس آئے، کتنے آپ کو ادا کرنے ہیں، وہ پچھلے سال بھی سرپلس تھا، پچھلے مالی سال میں، اس سال بھی اس کا سرپلس رہنے کی توقع ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرنسی کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ سٹیبل ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈبل فگر سے نیچے آ رہا ہے، اور ابھی بھی توقع ہے کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوگی شاید اس میں کوئی 2% جو ہے مزید کمی آئے. انفلیشن کے نمبر جو ہیں وہ بہتری میں دیکھنے میں آئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ، اور جو سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام آنے سے ایک اسٹیبلٹی آ گئی جو کہ مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کیئر ٹیکر حکومت نے جو ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد فوری طور پہ جو اگلا پروگرام مل گیا اور اس پہ ابھی عمل جاری ہے، گو کہ اس کا جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے وہ فیبری مارچ میں جب اس کا ریویو ہوگا تو میں بتایا جائے گا کہ وہ اس میں شارٹ فال ہے، اور شاید اس شارٹ فال کے لیے اگر ویور نہیں ملتا تو نئے ٹیکسز وغیرہ کچھ لگانے پڑے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں کم از کم جو بڑے اشاریے ہیں معیشت کے ان میں بہتری دیکھی جا رہی ہے، اور اب انہی کی بیسس پہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس اپرچونٹی کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ گروتھ بھی بڑھے، اس کے ذریعے جابز آئیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلہری، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور خاص طور پہ جو بات ہم انفلیشن کے حوالے سے کر رہے تھے وہ کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہے عام آدمی کی زندگی میں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ 129 کی جو پچھلے سال جو 100 والی چیز 129 کی ہو رہی تھی نومبر میں، اگر اسی ریشو سے بڑھتی تو شاید اس سال ہمیں 158 کی ملتی، لیکن اب وہ 134 کی ہے. تو یہاں تک ریلیف بہت موجود ہے. ڈاکٹر عابد سلہری ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور اس ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد میں گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے دارالحکومت سمیت ملک کے اکثر علاقوں میں انٹرنیٹ صارفین اور آئی ٹی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیٹ میں اس تعطل کی وجہ سے آئی ٹی کمپنیوں کو کتنا نقصان ہوا، جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں. ہمارے پاس جو واحد ڈاکومنٹڈ نمبر ہے وہ 2023 کی اسٹیٹسٹکا کی رپورٹ ہے، 2023 کی 1 سال پرانی، جو یہ کہتی ہے کہ 1 گھنٹے کی انٹرنیٹ آؤٹیج ہماری انڈسٹری کو، ایکسپورٹ انڈسٹری کو $1 ملین کاسٹ کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کر لیں. اب یہ نمبر آبویسلی اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہماری گروتھ ہوئی ہے، لاسٹ کوارٹر میں بھی ہماری 30% گروتھ تھی. اس کے علاوہ ہے فری لانسر کا نقصان. فری لانسرز کا نقصان جو ہے اسپیشلی وہ لوگ جو آئی ٹی انیبلڈ ہیں، موبائل ڈیٹا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ بندہ کیا کرے گا جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا موبائل ڈیٹا ہی کام نہیں کر رہا، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ نہیں چل رہی. وہ بندہ کیا کرے گا جو ای کامرس کا کام کر رہا ہے، اس کو روزانہ کی بیسس پہ پکچرز اور ویڈیوز آیا کرتی تھی، وہ آگے بیچ کے اس سے سیل کر کے کماتا تھا. دوسرا بہت سارے ایسے لاسز ہوتے ہیں جو انسٹیبل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات مشہور ہو جاتی ہے اور دنیا کو پتہ چلتا ہے تو وہ کاروبار ہی نہیں آتے. تو جو لاس سیلز ہیں وہ ہمارے لاس ریونیو نہیں ہوتا، لاس سیل ہوتا ہے، فیوچر پوٹینشیل لاس ہو جاتا ہے. اور دوسرا لوگوں کو کئی دفعہ یہ چیلنج آتا ہے کہ وہ پھر انڈسٹری پہ بھروسہ نہیں رہتا. ایک فری لانسر کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ 1 گھنٹے کے اندر یا 1 دن کے اندر ڈیلیور کرنا ہے. اب وہ اس دوران وہ سامنے جو کلائنٹ جس سے آپ نے ٹرسٹ گین کیا ہوا ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو $US کے اندر پے کرتا ہے. اب وہ یہ نہیں مانتا، وہ یہ ایکسکیوز نہیں سنے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا آپ کی سلو کنیکٹیویٹی ہے. لاسٹ کوارٹر ہمارا جو نمبر انکریز کیا اباؤٹ 30% ہوا ہے. جو اوور آل ہماری ہسٹری ہے اباؤٹ 20% ہماری انکریز رہی ہے ایئر اینڈ ایئر. ہم لوگ اس سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 30 کے قریب ہی ہم ہٹ کریں گے ایئر آن ایئر گروتھ، جس کے مطابق ہم 5 سال میں $15 ارب کی انڈسٹری بن سکتے ہیں، سیکنڈ اونلی ٹو ٹیکسٹائلز. یہ گروتھ ایک ڈپ کے بعد آئی ہے. یہ گروتھ ہم پہلے ہی لے رہے تھے اور ہم 2 سال جو پچھلے ہیں ان میں ہم آلموسٹ 0 کے قریب یا بالکل سنگل ڈیجٹ گروتھ میں رہے ہیں. اس سے پچھلے والے 2 سالوں میں اس سے بھی زیادہ گروتھ تھی. بہت ساری چیزیں ہوئیں. ایک تو ہماری انڈسٹری ایک خاص لیول آف میچورٹی پہ پہنچ گئی تھی اوور دا ایئرز. دوسرا اس میں گورنمنٹ انٹرونشن بہت پازیٹیو رہیں. گورنمنٹ نے اسکل پہ بہت کام کیا، گورنمنٹ نے مارکیٹ ایکسیس پہ بہت کام کیا، گورنمنٹ نے ٹیکسیشن کے ایریا میں کافی کام کیا.
جس کے ابھی ہم ڈویڈنڈس ہمیں آنا شروع ہوئے ہیں. ایک اور وجہ جو اس میں ایڈ ہو سکتی ہے وہ ڈالر کی اسٹیبلائزیشن ہے. سو وہ جنرل آئی ٹی پالیسی اسپیسیفک نہیں ہے بٹ ایک جنیرک اسٹیبلائزیشن آف ڈالر جو اس وقت ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے بیکاز آف فورن لونز اینڈ ایوری تھنگ. وہ ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو پچھلے 2 سالوں میں ایک دم ڈپ آیا تھا اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی پالیسی کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے ذرا سا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو 31% بڑھی ہے 4 مہینوں میں, اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے. اگر یہ آؤٹیجز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وی بلیو کہ ہماری گروتھ پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. سو جو ہم نے ایسٹیمیشن لگائی ہے اٹ کین گو اپ ٹو $1 billion آف لاس اوور دا نیکسٹ 6 to 9 months. سو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم یہ 30% گروتھ مینٹین اسی وقت کر سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر وہی رہے. دیکھیں ہم لوگ آئی ٹی میں گلوبل کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, یہ ملکوں کا مقابلہ ہے. اگر ہم روز بند کریں گے ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے, مگر انٹرنیٹ ایک بیئر منیمم بیس لائن ہیومن رائٹ ہے اور کنیکٹیوٹی اس میں اسٹیبلائزیشن بہت ضروری ہے. تو اگر ہم روز اس کو بند کریں گے اس میں ڈسرپشن آئے گی اور ہمیں ایشورنس نہیں ہوگی کہ ہم اس کو اسٹیبلی ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, تو لوگوں کو بیک اپس پلان کرنے پڑیں گے. بیک اپس کا مطلب ہے کاسٹ, بیک اپس کا مطلب ہے ٹائم اینڈ ایفرٹ. تو وہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیتا ہے, پھر ہم کمپیٹیو نہیں رہتے مارکیٹ. اگلے مالی سال میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی پہ کام کریں. اگر ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی پہ اس طرح سے کام کریں کہ یہ آؤٹریج, یہ شٹ ڈاؤن نہ ہو, یہ کنیکٹیوٹی سلو بھی نہ ہو, یہ اور اچھی ہو. اگر اس پہ زیادہ کام ہوگا, انٹرنیٹ فرینڈلی وی پی این فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں گی, یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آئی ٹی ایکسپورٹ اس سے کہیں زیادہ جائے گی. تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں جو غیر معمولی تیزی ہے وہ کس حد تک عام آدمی کو فائدہ پہنچا رہی ہے, آئیے یہ بھی جانتے ہیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی خبریں تو آپ نے ضرور جان لی ہوں گی, لیکن آخر اس تیزی کی وجہ کیا ہے, اس سے معیشت کے بارے میں کیا خبر ملتی ہے, اور سب سے بڑھ کر اس سے عام آدمی کو کیا ملے گا. پہلے بات کچھ تیزی کی. صرف 2 سال پہلے پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ صرف 17 ماہ میں 40,000 سے 1 لاکھ پوائنٹس پر پہنچ گئی اور سرمایہ کاروں کے منافع کی شرح 150% تک ریکارڈ کی گئی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. نمبر 1, حکومت کی بہتر معاشی پالیسیاں, جس کے باعث خسارہ کم, ٹیکس کلیکشن زیادہ اور IMF پروگرام میں واپسی ممکن ہوئی. نمبر 2, ملک میں مہنگائی کم ہونے کے بعد شرح سود میں کمی آئی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکال کر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو ترجیح دی. نمبر 3, ملک کی کرنسی میں 2 سال بڑی گراوٹ کے بعد رواں سال کسی قدر اسٹیبلٹی آئی ہے, جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. نمبر 4, ملک میں پچھلے سالوں شدید مہنگائی کے باوجود کمپنیوں نے اپنا منافع کم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے قیمتیں بڑھنے کا مکمل بوجھ کنزیومرز کو منتقل کر دیا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ اسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں جس کا منافع بڑھ رہا ہو. اور سب سے اہم, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے, لیکن یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ فی الحال ملک میں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی نہیں آنے والی اور موجودہ حکومت ہی کنٹینیو کرے گی. اسی وجہ سے کچھ فیوچر آؤٹ لک بھی بہتر ہوا ہے. اب بات عام آدمی کی. اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو غربت کم اور ملازمتوں کے مواقع کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ پہلی بات, اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کی تعداد چند لاکھ ہے, جو پاکستان کی آبادی کا 1% بھی نہیں. اسی لیے یہ خوشی صرف ان چند لاکھ افراد کے لیے جو وہاں نفع کما رہے ہیں. دوسری بات, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا کل سرمایہ اب بھی بے حد کم ہے اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھی نہیں بلکہ کم ہوئی ہے, جبکہ لسٹڈ کمپنیوں کی تعداد بھی گزشتہ کئی سالوں سے 550 سے بھی کم ہے. تیسری بات, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کمایا گیا سرمایہ صرف چند خاندانوں اور لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے اور وہ عام غریب پاکستانی تک منتقل نہیں ہو پاتا. چوتھی بات, ملک کے سیاسی و معاشی حالات یا دنیا کی پل پل بدلتی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پر بھی گہرے پڑتے ہیں, اور صورتحال خراب ہو تو مارکیٹ دھڑام سے نیچے گرنے اور سرمایہ کاروں کو منٹوں میں کروڑوں اربوں کا نقصان ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو پھر کیا خیال ہے, آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں؟ اور ثاقب کی رپورٹ آپ نے دیکھی. $1 ملین کویسچن ہے کہ آپ اس وقت سرمایہ کاری کریں یا نہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.